السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عالم کا تجارت کرنا کیسا ہے؟ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر علماء کے کاروبار کرنے کے حوالے سے بحث مباحثہ جاری تھا. میں نے بھی ایک پوسٹ کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ مولوی صاحب پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب چندہ کیوں لیتے ہیں، اور مولوی صاحب جب کاروبار کا آغاز کر دیتے ہیں اس بات کو سن کے تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کاروبار کیوں کرتے ہیں. تو یہ جو مولوی بیزار عناصر ہیں ان کی دو رخی ہے. تو اس پر پھر اس پوسٹ پر بھی کچھ تبصرے آئے، سوشل میڈیا پر ایک تحریر آئی، تو چند اہم نکات مناسب خیال کیا کہ اس پر کچھ بات کی جائے اور وضاحت کی جائے. وہ اہم نکات کیا ہیں؟ علماء، تجارت اور علم دین اور اس سے متعلق باتیں. پہلا جو سوال یا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جی فلاں عالم میڈیکل یا انجینئرنگ کے طالب علم تھے یا ڈاکٹر بن چکے ہیں، پھر وہ دین کے کام میں لگ گئے اور دین کا کام کرنے لگ گئے، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ بھی جو ہے دین کے کام میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے. تو کیا جو لوگ میڈیکل انجینئرنگ لائن میں ہیں کیا وہ فضول ہیں؟ کیا وہ بے مقصد کام کر رہے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو ہم ذکر کریں گے کہ بہت ساری مثالیں ہمیں اپنی معاشرے میں ملتی ہیں جن میں لوگوں نے اپنی فیلڈ کو چینج کیا اور اس میں وہ سکسیسفل رہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال بہت عمدہ ہے اور بہت بہتر ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر تھے اور اس کے بعد جو ہے دعوت دین کی طرف آئے اور پریچنگ شروع کی اور اپنا جو علم تھا جو دوران MBBS انہوں نے حاصل کیا اس کو بھی انہوں نے یوٹیلائز کیا اور بہت ساری لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اسی طرح پروفیشن چینج کرنے کے حوالے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاکستان میں معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، MBBS کرتے ہیں اور PSS پھر CSS کر کے سول سروسز میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک مثال ڈاکٹر امجد ثاقب کی بھی ہے کہ انہوں نے میڈیکل MBBS کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سول سروسز میں آ گئے اور پھر اس کے بعد اخوت جیسا پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیا. جنید جمشید انجینئر تھے، UIT سے انہوں نے انجینئرنگ کی، موسیقی کی طرف آ گئے، میوزک انڈسٹری میں آ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا، دین کی طرف پلٹ آئے، پھر برانڈ J. بنایا، پریچر اور مبلغ بن گئے. تو لوگ پروفیشن اور فیلڈ بدل لیتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہم نے دین کی طرف آتے دیکھا ہے اور مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو تجارت کرتے بھی دیکھا ہے. تو یہ سب ہوتا ہے. ہاں، وہ لوگ جو ابھی کسی لائن کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی فیلڈ کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی شعبہ حیات میں جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ استخارہ کریں، والدین سے مشورہ کریں، مخلص اور قابل اساتذہ، رشتہ داروں، دوستوں سے رہنمائی لیں، ماہرین فن سے رہنمائی لیں، علماء سے مشورہ کریں اور اس کے بعد جو ہے اپنی فیلڈ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں. میرے ایک دوست ڈاکٹر اب ہیں اور چند سال پہلے کی بات ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتے تھے لیکن ان کے والد بھی ڈاکٹر تھے. ان کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا ڈاکٹر بنے. تو انہوں نے جو ہے ایک عالم سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے بھی ان کو والد کی بات ماننے کا کہا. تو آج وہ ڈاکٹر ہیں، تو خود بھی اپنی لائف سے سیٹسفائی ہیں، والد صاحب بھی ان کی سیٹسفائی ہیں. تو اور عالم نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا کہ کوئی حرج نہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر بن کر بھی جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کر سکتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، کمرشل پائلٹ ہیں. تو پڑھنے کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد علماء سے مشورہ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ اپنا جو فلائنگ ہے وہ جاری رکھیں. تو آج وہ پائلٹ بھی ہیں، فلائنگ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہر شعبے میں ٹاپ پر جانے کے لیے لگن، محنت اور کئی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ممکن ہے ہر شخص جو فیلڈ چینج کرے وہ کامیاب بھی نہ ہو، لیکن بہرحال اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. تیسری بات یہ کہنا کہ اس نے دین کی زندگی اختیار کی تو دنیا میں ناکام ہو گیا، تو یہ جو ہے کلی طور پر یہ سٹیٹمنٹ دینا یہ درست نہیں ہے. اگر کسی کے پاس مال کم ہے تو مال کا کم ہونا ناکامی تو نہیں ہے، لیکن اگر دین نہیں ہے اس کے پاس تو یہ بہرحال ناکامی ہے. تو زندگی کی دوڑ میں بہت سارے لوگ
زندگی کے معاملات میں، مال کی دوڑ میں، تعلیم کی دوڑ میں، مال میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اتنا پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس، تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس میں ان کے دین کی طرف آنے یا دعوت دین کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو بعض لوگوں کے اپنے جو ہیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ان کی اپنی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. مثلا ہم ایک برانڈ کی مثال بھی دیتے ہیں، نرالا کنفیکشری اور سویٹس بہت بڑا برانڈ تھا، لیکن اس کے فیل ہو گیا. تو اس کے کیا فیل ہونے میں علماء کا کردار تھا. اس طرح آٹو انڈسٹری میں گزشتہ 15-20 سال میں پاکستان میں کچھ برانڈز آئے لیکن ناکام ہوئے اور فیلیئرز ہوئے ان کے. تو ہر فرد یا ادارہ کا جو فیلیئر ہوتا ہے اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ان کی اپنی شارٹ کمنگز، اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ کہہ دینا کہ جی یہ دین کی وجہ سے ہوا، تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے درست نہیں ہے. دین کو ناکامی کی بنیاد قرار نہیں دیا جاتا، کیونکہ ہم نے کامیاب لوگوں کی اگزامپلس بھی دی ہیں آپ کو.